نسبی اعتبار سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے امام ہیں اور آپ کے والد کا نام امام باقر ہے. آپ کا جو ددیال ہے وہ مولا علی سے ہے، لیکن جو آپ کا ننیال ہے وہ سیدنا صدیق ابو بکر کے گھرانے سے ہے. یہ کیسے اہل بیت کے عاشق ہوں گے جو صدیق اکبر پر بھونکیں گے؟ آپ کا ننیال ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے ہے، اور پھر آپ کی والدہ ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ددیال بھی ان کا ننیال بھی سیدنا صدیق ابو بکر ہے. ددیال بھی اور ننیال بھی سیدنا صدیق ابو بکر ہے. صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور پوتی کی آپس میں شادی ہوئی تو اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام فروا، جو پر پوتی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی. اور علی کا بیٹا حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر. ام فروا اور امام باقر کا آپس میں نکاح ہوا، یعنی کہ علی کا گھرانہ اور صدیقی گھرانہ جب ملا تو اللہ نے سیدنا امام جعفر صادق کو بھیجا. اور پھر بات یہ ختم نہیں ہوئی، بعد کے جتنے بھی امام ہیں آپ کی نسل سے آئے، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں اور 12واں. یعنی اگر 5 امام مولا علی کی اولاد سے ہے تو 7 امام سیدنا صدیق ابو بکر کی اولاد میں سے. اب وہ کیسے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے ہوئے امام موسیٰ قاضی، امام موسیٰ قاضی کے بیٹے امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی جو قیامت میں آئیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اصل اہل بیت کا ماننے والا وہ ہوگا جو صدیق اکبر کے گھرانے سے محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ اہل بیت نے شادیاں کی وہاں پر. اب یہ تو تھا ان کا نسبی تعلق. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی کارنامے بتانے کے لیے جمعے تو کم ہے، لیکن میں آپ کو ان کی علمی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ شاید آپ نے پہلے سنی نہیں ہے، اور سنیں گے تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی بندہ کمال بات ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ملک پاکستان میں ایک تھا سونوگرافی ٹیکنالوجی تھی. اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہولوگرافی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا موسمیات والے کبھی ہوا کی تصویر کھینچتے ہیں، کبھی کس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہولوگرافی. تو پاکستان میں جب ہولوگرافی آئی، اب دنیا کے اندر ہولوگرافی آئی تو انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا کہ انسان کا دل 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے. تو اس مشین نے بتایا کہ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. یہی آپ نے بھی سنا ہے. آج آپ کو وہ فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہوگی کانچ کی مشین جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے، اس میں بچہ کبھی روتا ہے؟ سکون سے سوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بنایا کس طرح گیا، کس کے فارمولے میں بنایا گیا؟ وہ امام جعفر صادق کے فارمولے میں بنایا گیا. اب سنیں تحقیقی گفتگو. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ بچے کو ماں کس طرف سلائے، دائیں طرف سلائے یا بائیں طرف سلائے؟ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ ماں کہیں بھی سلائے، کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی نے یہی فرمایا. لیکن امام جعفر صادق نے کہا کہ ماں بچے کو بائیں طرف سلائے. کیا لوجک ہوگی؟ بائیں طرف کی قید کیوں لگائی؟ اب سنیں اس کا راز کیا تھا. ہمارے یہاں دیکھا ہوگا کہ جو بچہ اکیلا سوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور شاید ڈر سے اڑ جاتا ہے، ہم کہتے جن آ گیا ہے، بھوت آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے. لیکن جب بچہ ماں کے ساتھ چمٹ کر سوتا ہے تو کیا بچہ کبھی ڈرتا ہے؟ کیوں نہیں ڈرتا؟
امام مہدی نے فرمایا کہ بچے کو ماں بائیں جانب سلائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے لیے سارا جہاں نیا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، وہ سب سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا سے کو نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کیا ہے، لیکن اس کے لیے صرف اس کی ماں کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے، صرف وہ اسی سے آشنا ہوتا ہے، وہ اس کی ماں کی دل کی دھڑکن کی آواز سنتا ہے۔ تو کہا جب بچہ ماں کے بائیں جانب سوئے گا، دھڑکن کے بعد سوئے گا، تو یہ وہی دھڑکن اس کو سکون دے گی کہ جو ماں کے پیٹ میں بھی سنا کرتا تھا، بائیں آنے کے بعد اس کو وہی دھڑکن معلوم ہوگی، اس لیے بچہ ڈرے گا۔ اب انگریزوں نے کیا کیا اس پر انہوں نے مشین بنائی۔ مشین کیسے بنائی؟ سب سے پہلے اس مشین کو انہوں نے سیٹ کیا 50 پر، 1 منٹ میں اندر آپ دیکھیں گے دل دھڑکنے کی آواز آتی ہے بچے کو۔ تو اب جیسے آپ نے مووی میں دیکھا ہو، نیوز چینل والا کا کوئی آپریشن تھیٹر کی مووی دکھا دے تو اس میں دھڑ دھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اس میں انہوں نے 1 منٹ میں 50 بار دھڑ دھڑ کی آواز کو ڈالا، لیکن بچہ بے چین ہونے لگا۔ پھر انہوں نے 1 منٹ میں 90 پر سیٹ کیا، بچہ چلانے لگ گیا۔